بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اٹھے خدا کو منانے چلے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک اثر رکھا ہے۔ جیسے سردیوں کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہو تو اس کے کچھ الگ اثرات ہوتے ہیں، گرمی اور سردی ان چیزوں کے اثر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگ کا ایک الگ اثر، گرماہٹ، پانی کا ایک الگ اثر، اس کا ایک الگ تاثر ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹرز مختلف چیزوں کے اثرات بتلاتے ہیں کہ سردی کا موسم ہو اور آپ یہ چیز کھائیں گے تو اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ تو آدمی اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے نقصان دہ چیزوں سے، ڈاکٹر کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے، اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے انسان بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بھی اچھے اعمال کے اثرات رکھے ہیں، برے اعمال کے بھی کچھ اثرات رکھے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ بعض مرتبہ ڈاکٹرز کے بتلائے ہوئے، تجویز کیے ہوئے فوائد و نقصانات ممکن ہے، بہت حد تک ممکن ہے کہ ظاہر نہ ہو، اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو۔ آدمی سردیوں کے موسم میں کوئی چیز استعمال کر لے، لیکن ممکن ہے، ایسا کبھی ہو بھی سکتا، کبھی نہ بھی ہو، کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ لیکن حق تعالی شانہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے نقصانات بتلائے ہیں وہ یقیناً اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر ضرور ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آدمی بہت سارے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کا عمل، اس کا بدلہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ بدلے کا دن تو مقرر ہے، جس کو روزانہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یاد دلاتے ہیں۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ ایک دن طے ہے، جس دن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے ذرے کا اثر انسان کو دکھایا جائے گا، چاہے وہ اچھائی کا اثر ہو، چاہے وہ برائی کا اثر ہو۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی سزا دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ انسان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ بندہ اپنی برائیوں سے باز آ جائے، اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جائے۔ جب کوئی گناہ اجتماعی طور پر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب بھی اجتماعی طور پر بھیج دیتے ہیں، اپنی ناراضگی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو غفور الرحیم ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، تو پھر یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ بیماریاں، یہ بے موسم کی بارشیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو میرے عزیز دوستوں، جواب ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا میں فساد ظاہر ہوتا ہے خشکی اور تری میں انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ لوگوں کو ان کے گستاخیوں کی، ان کے گناہوں کی اور ان کے بدعمالیوں کی اور ان کے کرتوتوں کی سزا ملے، تھوڑا سا ان کو مزہ چکائے۔ اللہ تبارک و تعالی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں کہ لعلہم یرجعون، یہ عذاب اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ناراضگی کا اظہار کر کے بندوں کو وہاں سے باز لائے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا ان کو موقع دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال ایسے بتلائے ہیں کہ جب میری امت میں یہ کام ہوگا، جب میری امت ان کاموں کو کرے گی تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، بلائیں ان پر اتریں گی، مصیبتیں ان کو گھیر لیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے